ندیم رضا کا سلام۔ آج بات کرنی ہے نوٹسز کی کہ پاکستان میں نوٹس لینے کا رواج بڑا پرانا ہے، لیکن ہم زیادہ پرانی بات نہیں کریں گے۔ یہ بس ہم نے بات کرنی ہے جو پاکستان کی جو پچھلے دنوں یعنی 2 سال پہلے جو بہت مقبول جماعت تھی اس کے سربراہ کی حیثیت سے، اور پھر حکومت میں آنے کے بعد جس طرح سے جو نوٹسز لیے گئے ہیں، چند ایک نوٹس کا ہم حوالہ دیں گے کہ کس طرح سے نوٹس لیے گئے ہیں اور اس پہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان میں بڑے غیر معمولی واقعات ہوتے رہتے ہیں تواتر کے ساتھ، اور ہر واقعے پر نوٹس لینا ایک فیشن بن گیا ہے تاکہ عوام کے جو جذبات ہیں اس کو ٹھنڈا کیا جائے۔ نوٹس لیا اور کمیٹی بنائیں، باقی پھر جانے دیں جو بھی ہوتا ہے۔ بہرحال لیکن ہم صرف 4 یا 5 غالباً نوٹسز ہیں ان کی بات کریں گے۔ پہلا ہم ذکر کر لیتے ہیں، ہاٹ ایشو کا پہلے بات کر لیتے ہیں، دین پھر ہم وہ ماضی کے جھروکوں میں جائیں گے کہ کیا ہوا تھا۔ سب سے پہلا جو مقبول عام جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا، اور جو پیٹرولیم مصنوعات کے پاکستان میں جو بحران ہوا تھا ماضی قریب کے اندر، تو اس میں کیا ہوا، جب نوٹس لیا تو عوام خوش ہو گئے کہ عوام کی جو مقبول جماعت ہوا کرتی تھی ان کے سربراہ عمران خان نے جو نوٹس لیا ہے اس کا اب جو بحران ہوا ہے اس میں جو ملوث لوگ ہیں ان کو ہٹایا جائے گا اور کارروائی ہوگی۔ اس کا انجام جو ہوا نوٹس کا وہ بڑا ہی عوام کو حیرانی میں اس میں مبتلا کر دیا، اور پریشان کن حیرانی، ایک تو ہوتی ہے خوشگوار حیرانی ہوتی ہے، لیکن یہ پریشان کن ہوئی تھی۔ اس کے یہ ہوا کہ وقت سے 4 روز پہلے ہی 25 روپے سے زائد کا اضافہ اس نوٹس کے طفیل ان کو ایک ملا۔ تو یہ تھا وہ نوٹس۔ اس کے بعد جو عوام کا غم و غصہ تھا وہ اس کو ڈیفینڈ کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ ابھی جو آگے جو 2-3 نوٹس ہیں، چینی کا بحران اور گندم، آٹا، پھر مافیاز کا بات کرتے ہیں۔ پہلے آپ کو لے کے جاتے ہیں جب وزیر اعظم اپوزیشن میں تھے اس وقت انہوں نے ایک نوٹس لیا تھا سانحہ ماڈل ٹاؤن کا، جب کنٹینر پر تھے ڈی چوک کے اوپر، اور ان کے سیاسی کزن ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ اتحاد تھا، ان کے پیچھے نماز بھی انہوں نے پڑھی تھی عید کی، اور نماز پہ کیا ہوا تھا وہ آپ کے ذہنوں میں ہو گیا، میں ادھر نہیں جاتا۔ تو وہاں نوٹس لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، جب حکومت میں آ گئے تو ایک ایک کو نہیں چھوڑیں گے، وہاں پہ قبریں کھودنے کی بھی بات ہو گئی تھی، سارا کچھ معاملہ ختم ہوا۔ جب حکومت میں آتے ہیں تو دیکھیں طاہر القادری کا اتحاد بھی ختم ہو گیا، طاہر القادری باہر بھی چلے گئے غصے کے عالم میں کہ کچھ نہیں ہو رہا۔ ہاں ہوا ضرور ہے، اس کے اوپر جو توقیر شاہ سے لے کے DIG تک تمام افراد کو اہم عہدوں سے نوازا گیا۔ تو ایک یہ نوٹس تھا، اس کا جو انجام ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر ایک آتے ہیں جب اقتدار میں آتے ہیں اس کے بعد سانحہ ساہیوال ہو جاتا ہے۔ سانحہ ساہیوال کا بھی نوٹس وزیر اعظم نے لیا، اس وقت لیا جب وہ قطر کے دورے پر جا رہے تھے، کہا کہ وہ ایک مثالی انصاف دیں گے، جو لوگوں کو پتہ چلے گا انصاف ہوتا نظر آئے گا، قطر سے واپسی پہ دوں گا۔ اور آج وہ کم سن بچے شاید وہ انتظار کر رہے ہیں قطر سے وہ فلائٹ کب آئے۔ تو یہ جو تھے 2-3 نوٹس یہ تھے، اور ابھی ہم دوبارہ اس جانب آتے ہیں کہ گندم اور یہ آٹے کا جو بحران پیدا ہوا اس کے بھی نوٹس لیا۔ اس میں بھی نوٹس یہ لیا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مہینے میں قیمت بڑھ جایا کرتی تھی 2 روپے یا 4 روپے، اب تو روزانہ کی بنیاد پر جسٹ لائک اسٹاک ایکسچینج کے اندر اگر آپ دیکھتے ہو تھوڑا سا، تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے سیکنڈوں کے اندر قیمتوں کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ تو یہاں آٹے کی قیمتوں میں اور گندم پہ بھی یہی رہا ہے۔ آٹے کی قیمت میں ایک زرعی ملک ہے جہاں پہ فصلیں جو سونا اگلتی ہیں، پاکستان کی فصلیں، اس ملک میں 70-80 روپے کلو آٹا لوگ خرید رہے ہیں۔ تو یہ ایک اسی نوٹس کے ثمرات ہیں جو عوام تک پہنچ رہے ہیں۔ اب ایک مشہور عام جس طرح کا چینی اسکینڈل ہے کہ ایک چینی کی قیمت 52 روپے سے 85 روپے تک کیسے پہنچی، اس کا نوٹس لیا۔ بڑی عوام میں پذیرائی ملی کہ یہ کون لوگ ہیں، اس کا پتہ چلایا جائے گا۔ تو کمیشن بن گیا جی، وہ کمیشن رپورٹ آ گئی، پھر فرانزک بھی اس کا ہو گیا، سب ہو گیا، بڑی 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 پریس کانفرنسیں ہوئی کہ چینی جو قیمت جو ہے وہ نیچے لے کر آ جائیں گے، 50-55 روپے تک کی آ جائیں گی قیمتیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، اچانک سے پرواز آتی ہے، چارٹر فلائٹ آتی ہے اسلام آباد، اور پھر یہاں سے جہانگیر ترین صاحب ہوتے ہیں، پھر لاہور سے بیٹا آتا ہے، یہاں سے فلائٹ باہر نکل جاتی، لندن چلی جاتی ہے۔ تو چینی جو اسکینڈل تھا اس کا کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔
پھر یہ چینی کی قیمتیں 70 روپے تک لانے کی بات کی گئی، ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ چینی اسکینڈل بھی آپ کے سامنے رہا، اس کا انجام کیا ہوا؟ پھر 6 منتھ کے اوپر آگے چلی گئی کہ سب کو پکڑیں، جبکہ جو رپورٹ آئی تھی اس میں جو 5-6 ادارے تھے حکومت کے، ان سب کو واضح طور پہ کہا گیا تھا کس کس افسران کی غلطی ہے، اور غلطی کیا کس کی ملی بھگت سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، بارہا کہا گیا۔ اس کا بھی انجام یہ سب کے سامنے ہے۔ یہ صورتحال اسی طرح سے یہ چلتی رہی ہے۔ تو اور آگے اگر ہم دیکھیں پھر وہ مافیا کی بات کی گئی کہ مافیا نے جکڑ کے رکھا وہ پاکستان کے اندر۔ وہ مافیا کون ہے؟ بارہا کہا جاتا تھا کہ مافیا کو نہیں چھوڑیں گے، مافیا کو پکڑیں گے، نکالیں گے، یہ گٹھ جوڑ ہے لوگوں کا اور یہ لوٹ رہے ہیں عوام کو، لیکن کوئی وہ نہیں ہوا۔ مافیا بھی وہیں کی وہیں ہے، لگ تو یہی رہا ہے کہ مافیا ہی نے الٹا ان کو جکڑ لیا۔ تو یہ تھے سارے اسکینڈل۔ اچھا، ان تمام اسکینڈل سے جو ہے عوام متاثر ہو رہے ہیں، وہ عوام متاثر ہو رہے ہیں جن کی خواہش تھی، جن کی امید تھی، آخری امید کی کرن تھی عمران خان اور اس کی جماعت تحریک انصاف۔ جس جماعت کا نام ہی انصاف کے اوپر ہو، جس کی بنیاد انصاف کے اوپر ہو، اور بارہا یہ کہا جاتا رہا تھا کہ ہر کسی کو انصاف دہلیز پہ ملے گا، اور یہ وہ جماعت ہے جو غریبوں کی بات کرتے کرتے نہیں تھکتی، ہمیشہ غریبوں کی بات کرتی ہے، جو اشرافیہ ہے اور اس کے خلاف ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ یہی غریب پس رہے ہیں، انہی کے پرابلم کا سامنا ہے مختلف ہے۔ ان کے مہنگائی دیکھیں کس طرح سے ہے، انفلیشن ان افراد زر جو ہے ڈبل ڈیجٹ میں ہے۔ وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جو رواں سال جو نیا سال شروع ہوا ہے 6.5 تک ہوگی، لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آئے روز اگر آپ دیکھیں یہ سبزی دیکھ لیں، ٹماٹر، مرغی اور دیگر جو سبزی ہیں اور فروٹ، وہ نیچے نہیں آ رہا، وہ اوپر ہی کی طرف جا رہا ہے۔ اچھا، یہ جو صورتحال ہے یہ اس وقت ہے کہ جب IMF کا جو پروگرام ہے وہ کووڈ-19 کی وجہ سے منجمد ہے۔ اس کے باوجود جو ڈبل فگر میں ہے اور یہی خدشات ہو رہے ہیں کہ آگے آنے والا مہینہ جو ہے اس میں بھی انفلیشن بہت بڑھے گی اور عوام کو مہنگائی کا سامنا ہوگا۔ اگر یہ جو IMF کا جو پروگرام ہے یہ دوبارہ بحال ہوتا ہے تو اس میں تو کئی جو ادارے ہیں، جو نیپرا ہے، اسٹیٹ بینک ہے، ان کو بھی ایکسٹرا خود مختاری دینے کی بات ہو رہی ہے۔ پھر تو جب چاہیں گے وہ قیمتیں بڑھائیں گے، اس میں کسی نوٹیفیکیشن کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، تو پھر عوام پہ براہ راست مزید بوجھ ڈالا جاتا رہے گا۔ تو یہ صورتحال ہے جہاں پہ آپ دیکھیں ڈالرز کا وہ نہیں پتہ کہ وہ کب کتنا اور اوپر چلا جائے گا، کیونکہ جب اسٹیٹ بینک کی خود مختاری ہو جائے گی تو پالیسیاں جو بن رہی ہیں کہ عام مارکیٹ جو ہے وہی اس کو ایڈریس کیا کرے گی، کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ تو بات یہ کہنے کی تھی، نوٹس سے شروع ہوئی تھی اور یہ پھر مہنگائی پہ گئی۔ کیوں؟ obvious سی بات ہے، نوٹس لیا تھا مہنگائی کو روکنے کے لیے اور مافیا کے خلاف کارروائی کے لیے۔ نوٹس اپنی جگہ بالکل برقرار ہے، قائم ہے، مافیا بھی اسی طرح سے قائم ہے۔ تو عوام تو حق بجانب ہے سوال کرنے کا، تو آخر آپ کو کیوں بلایا تھا، آپ کو کیوں منتخب کیا گیا تھا، اقتدار میں کیوں لے کر آیا تھا؟ تو مافیا کے خلاف کارروائی کب اور کیسے ہوگی، یہ وہ سوال ہے عوام کا جو اس کا جواب وہ آپ سے چاہتے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔